رات قہری تھی، مکہ کی فضا میں گرمی تھی اور اس گرمی سے زیادہ جو چیز جل رہی تھی وہ ابو جہل کے گھر کا گھمنڈ تھا۔ اس گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، نام رکھا گیا اکرمہ۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ وہ گھر تھا جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ زہر نکلا۔ اکرمہ نے جب ہوش سنبھالا تو آنکھوں کے سامنے بت تھے، کانوں میں باپ کی بات تھی اور دل میں قریش کا گھمنڈ۔ اور پھر اسے کیا سکھایا گیا؟ اسے سکھایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، ان کا دین مکہ کو توڑ دے گا، اگر یہ زندہ رہے تو قریش زندہ نہیں رہیں گے۔ اور پھر وہ دن آیا جب بدر کے میدان میں ابو جہل گر گیا، تلوار سے نہیں اللہ کے فیصلے سے۔ پھر اکرمہ نے اپنے باپ کی لاش دیکھی اور اس دن کے بعد صرف ایک چیز پیدا ہوئی ان کے دل میں، نفرت۔ احد کے میدان میں دھول، لہو اور چیخیں تھی، اکرمہ گھوڑے پر تھے، آنکھوں میں غصہ تھا اور ہاتھ میں تلوار۔ اور پھر جب مسلمان غلطی کر بیٹھے، جب پہاڑی خالی ہوئی تو اکرمہ نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اس دن مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، اور اکرمہ سمجھ رہا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ اکرمہ اس بات سے انجان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اکرمہ جیت گیا تھا لیکن حق ابھی بھی نہیں ہارا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے، فتح مکہ، وہ مکہ جہاں اکرمہ پیدا ہوئے، اور پھر وہی مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گیا۔ کوئی قتل عام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، صرف ایک ہی آواز، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ لیکن اکرمہ ان کا نام ان لوگوں میں تھا جن پر قصاص تھا، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی جب انہیں یہ پتا لگا۔ پھر انہوں نے کہا اگر میں پکڑا گیا تو ابو جہل کا بیٹا ہونے کا بدلہ لیا جائے گا، اور پھر وہ بھاگ گئے مکہ سے۔ اور پھر اکرمہ کشتی میں چڑھ گئے، سمندر شانت تھا، پھر اچانک طوفان آ پڑا، لہریں پہاڑوں جیسی اٹھنے لگی، اس میں سارے سواری اور جو بھی اس میں سوار تھے سب چیخنے لگے اور کہنے لگے یہاں صرف اللہ کو پکارو، بدھ یہاں کام نہیں آتے، یہاں صرف اللہ کو پکارو، یہاں بدھ کوئی کام، چھوٹا کوئی بدھ کام نہیں آتا یہاں پر۔ اس وقت اکرمہ کے دل نے پہلی بار سچ بولا، انہوں نے کہا اگر یہاں صرف اللہ ہی بچاتا ہے تو زمین پر بھی وہی حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب وہ کشتی میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ سمندر نے اکرمہ کو ہلا دیا تھا لیکن ابھی بھی دل پورا نہیں ٹوٹا تھا۔ مکہ میں ایک عورت تھی، نام تھا ام حکیم، وہ حضرت اکرمہ کی بیوی تھی لیکن وہ ایمان لا چکی تھی۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ بھاگ گئے ہیں، انہیں امن دے دیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور بس یہی کہا اکرمہ امن میں ہے۔ اور یہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص۔ اور پھر جب اکرمہ واپس آئے، سر جھکا ہوا، آنکھیں بھری ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ اسی ایک جملے نے اکرمہ کے دل کو توڑ دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی میں نے کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ سب معاف ہو جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر اکرمہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کھڑا ہونا صرف جسم کا نہیں تھا، یہ روح کا کھڑا ہونا تھا۔ کل تک جو ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھتے تھے، آج وہی ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اٹھتا ہے۔ اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے خلاف جتنا خرچ کیا اللہ کی قسم اس سے 2 گنا زیادہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یعنی کہ جو اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شرط نہیں رکھی، نہ کوئی ٹیسٹ لیا، صرف دعا دی۔ حضرت اکرمہ کا اسلام صرف نام کا اسلام نہیں تھا، اور وہ مدینہ کی گلیوں میں چھپ کر نہیں پھرتے تھے، نہ ہی پیچھے کھڑے ہوتے تھے، وہ آگے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن کا وہ حکم جو باقی لوگوں کے لیے صرف لفظ تھا، اکرمہ کے لیے وہ آگ بن گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے خرید لیا ہے۔ اکرمہ نے اپنی جان کو اللہ کو بیچ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के बाद दौर आया फितने का, झूठे नबी खड़े हो गए और उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वल्लाही अगर ये नमाज और ज़कात में फर्क करेंगे तो मैं इनसे जंग करूंगा। और उस जंग में इकरमा आगे थे, तलवार चलती थी, लेकिन हर बार के साथ उनके दिल में एक ही दुआ होती थी, या अल्लाह आज मेरी जान ले ले ताकि कल तू मुझसे राजी हो जाए। और फिर वो रात आई जो शहादत से पहले आती है, जंगे यरमुक। रात खामोश थी, आसमान पर सितारे थे और जमीन पर चंद लोग थे जो सुबह जिंदा नहीं रहने वाले थे। हजरत इकरमा ने अपनी बीवी उम्मे हकीम को देखा और फिर उनसे कहा, अगर कल मैं जिंदा ना रहा तो तू रोना मत, मैं देर से ही नहीं सही जगह जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने कुरान की वो आयत पढ़ी जो शहीदों के लिए है, वो मुर्दा नहीं जिंदा है। और फिर सुबह हुई और जमीन का रंग बदल गया, दुश्मन लाखों में थे और मुसलमान सिर्फ अल्लाह के भरोसे। और फिर हजरत इकरमा ने घोड़े से उतर कर कहा, आज मैं अपनी जान अल्लाह के हाथ में देता हूँ। और फिर वो दुश्मनों के बीच में घुस गए, तलवार टूट गई, जिस्म जख्मी हो गया, लेकिन पैर नहीं रुके। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इकरमा लहू लोहान पड़े हैं, तो फिर उन्होंने कहा, ए इकरमा पीछे आओ। फिर हजरत इकरमा ने जवाब दिया, मुझे जिंदा रहने के लिए मत बुलाओ, मुझे मरने के लिए छोड़ दो। और फिर जब हजरत इकरमा गिर पड़े, उनके पास पानी लाया गया, तो फिर उन्होंने देखा कि एक और जख्मी सहाबी पास पड़े हैं। इकरमा ने कहा, पहले उन्हें पिलाओ। तो फिर दूसरा सहाबी बोले, नहीं पहले इकरमा को पिलाओ। और फिर तीसरे सहाबी बोले, नहीं पहले इकरमा को पिलाओ। और जब पानी वापस आया तो तीनों शहीद हो चुके थे। और ये थे अबू जहल के बेटे के आखिरी लम्हे। जो आदमी कभी कहता था इस्लाम जिंदा नहीं रहना चाहिए, आज उसका जिस्म जमीन पर था और रूह आसमान पर। अल्लाह ने दिखाया, तो जिस दीन को मिटाने निकला था, आज उसके लिए तो अमर हो गया।